بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المضارعہ میں ہے۔ اس کا پہلا درس آپ پڑھ چکے جس میں اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو بتا دی گئی۔ آخر میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ عقود لازمہ میں سے ہے، اگر زارع اور اس مالک ارض میں سے کوئی مر جائے تو یہ عقد باطل نہیں ہوگا۔ ایک صورت میں باطل ہوگا کہ جب شرط لگائی گئی ہو کہ عامل کو بذات خود کام کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ مر جائے گا تو عقد باطل ہوگا۔ تو مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمل سے پہلے مر گیا پھر تو ٹھیک ہے بھائی، اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، لیکن یہ ایک جو لائن ہے یہ پچھلے درس کی تھی، بہرحال سیٹنگ میں اس درس میں آ گئی۔ تو اگر اس نے کچھ کام کیا تھا اور زراعت کا فائدہ بھی ظاہر ہو گیا، اب اگر مرتا ہے، اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس معاملے کو باطل سمجھنا اور عامل کے ورثاء کو کچھ حصہ نہ دینا یہ مشکل بات ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ یوں سمجھیں کہ احکام مضارعہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ بھائی جو نما آپ معین کر رہے ہیں، جو فائدہ معین کر رہے ہیں عامل صاحب کے لیے، وہ مشاع ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کونے والا تیرا ہے، اس کونے والا میرا ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 5 من تمہیں ملیں گے باقی میرا ہے۔ نہیں بھائی، جتنا بھی آئے گا ان کے بیچ میں تقسیم ہوگا، پھر تقسیم ہونے میں حصہ ممکن ہے کم زیادہ کیا ہو، اور جتنا نقصان ہوگا وہ بھی دونوں کا جو ہے کیا ہے نقصان ہوگا۔ خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ تم فلاں چیز کے فلاں مال کے ضامن بھی ہوگے حصے کے علاوہ، کہتے یہ کہہ سکتا ہے، اور یہ ضمانت کی شرط رکھنا صحیح ہے۔ اب وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مدت معین کی گئی تھی وہ گزر گئی اور زراعت ابھی کھڑی ہے، یعنی ابھی اس کے کاٹنے کا ٹائم نہیں آیا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اگر عامل زراعت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجرت دینی ہوگی، اور اگر مالک اس زراعت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مدت کے بعد زارع کو کوئی حق نہیں تھا اس زمین کو جو ہے کیا ہے جناب مصروف رکھنے کا۔ تو اگر وہ فصل کو کاٹ دیتے تو کاٹ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اجرت لے کر کہے کہ فصل اس پر باقی رہے۔ لیکن اگر مالک اس فصل کو کٹواتا ہے تو پھر اجرت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ ٹائم تک تو آپ خود راضی تھے کہ آپ اس میں زراعت کریں، اس ٹائم کے بعد تو آپ نے فصل ہی کٹوا دی، تو اب آپ اجرت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اس زمین کے شرائط بتاتے ہیں کہ جس زمین کو آپ زراعت کے لیے دے رہے ہیں، فرماتے اس زمین کے لیے ضروری ہے کہ اس میں وہ زراعت ہو سکتی ہو جو آپ کاشت کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کچھ زمینیں ایسی ہیں جن میں صرف چاول کی فصل ہوتی ہے، کچھ فرض کریں ایسی ہے کہ جس میں صرف گنے کی فصل ہوتی ہے، کچھ ایسی ہے جس میں کپاس کی فصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال جس آپ زراعت کے لیے دے رہے ہیں، گنے کے لیے، کماد کے لیے دے رہے ہیں، کپاس کے لیے، تو اس زمین میں وہ زراعت ہونے کی صلاحیت ہو، اور اس کے بعد اس زمین کے لیے پانی بھی ہو، پھر پانی چاہے نہری پانی ہو یا کوئی کنواں ہو یا کوئی حوض وغیرہ بنا ہوا ہو، یا ایسے علاقے میں جہاں پر جو ہے کیا ہے برساتیں ہوتی ہیں تو برسات کی وجہ سے وہ آباد ہوتی ہے، یا مثلا کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پر سیلاب پہ وہ زراعت ہوتی ہے، جیسے دریائے نیل ہے، وہ مصر میں کچھ عرصہ پھر الٹا بہتا ہے، تو جب الٹا بہتا ہے تو وہ اپنے سائڈ والی زمینوں کو بھی سیراب کر دیتا ہے، اور پھر وہ پوری فصل اسی سیلاب پہ پکتی ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے کیا ہے جناب وہ ہوں تو پھر یہ عقد مضارعہ ٹھیک ہوگا۔ ابھی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ وَيُشْكَلْ، فرماتے آپ نے جو پچھلے درس میں کہا تھا کہ اگر بذات خود عمل کا کہا گیا تھا تو عامل کے مرنے سے یہ معاملہ باطل ہو جائے گا، یہ آپ کی فتویٰ مشکل ہے۔ لو مات بعدہ،
اگر عامل مرتا ہے بعدہ کی ضمیر جائے گی عمل کی طرف کو، خصوصاً بعد ظہور ثمرہ، اور خاص طور پر جب ثمرہ بھی ظاہر ہو. اب ثمرہ تو ویسے پھل فروٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ثمرہ فائدہ، یعنی جب وہ زراعت بھی ظاہر ہو. خوب وہ قبل تمام العمل، لیکن ابھی اس نے عمل مکمل نہیں کیا ہے، تو یہاں پر معاملے کو باطل ہونا مشکل ہے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ عامل صاحب قد ملک الحصۃ، یہ اپنے حصے کا تو مالک ہو چکا ہے. ولا بد من کون نماء مشاء، اور ضروری ہے کہ جناب وہ نماء جو ہے وہ مشاء ہو، جو آمدنی ہے وہ مشاء ہو، بینہما، بین المالک و زارع، تساویا فیہ، چاہے وہ اس نماء میں مساوی ہوں، او تفاضلا، یا ایک دوسرے پر فضیلت ہے، ایک کو چوتھا حصہ دوسرے کو 3 حصے. فلو شرط لأحدہما، فی الحال مجہول کر کے پڑھتے ہیں، اگر شرط کی جائے کسی ایک کے لیے کس چیز کی، شیء معین، کہ بھائی یہ ہم آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، لیکن مثلا جو ہے کیا اس زمین کا بیج تم پر ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْبَذْرَ، اگرچہ وہ شیء معین کیا ہو، بیج ہو، وَلِلْآخَرْ الْبَاقِي، باقی بھائی دوسرے جو کام ہے، اس میں ہل چلانا ہے، اس کو پانی لگانا ہے، اس میں کھاد دینی ہے، وہ تم پر ہوگا. او لہما، یا نہیں بھائی بذر صرف تم پر ہے، باقی عمل ہم دونوں مل کر کریں گے. خوب، تو ایسی صورتحال میں کیا ہے، بطل، فرماتی عقد باطل ہو جائے گا. سواء کان الغالب ان یخرج منہا ما یزید علی المشروط، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں کہ غالباً اس زمین سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ زائد ہے اس مشروط پر. مثلا بذر 5 بورے ہیں، یہ 10 بوری دیتا ہے. خوب، وعدمہ، یا اس سے زائد نہ نکلتا ہو. وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اگر شرط کرتا ہے ان میں سے ایک دوسرے شخص پر، شیئن، کسی چیز کی، یضمنہ، یضمنو میں ایک ضمیر ہے جو جا رہی ہے آخر کی طرف، ہو کی ضمیر جا رہی ہے اس شے کی طرف، یعنی وہ دوسرا اس شے کا ضامن ہوگا. مضافاً الی الحصۃ، حصے سے بڑھ کر ایسی کوئی شرط کرتے ہیں. من ذهب، بھائی سونا کچھ دینا، چاندی دینا، ہو، وغیرہما، صح علی المشہور، تو قول مشہور کے مطابق یہ شرط جو ہے کیا ہے جناب، صحیح ہے. خوب، اس کے بعد کہتے ہیں وہ یکون قرارہ مشروطاً، البتہ یہ جو شرط ہے رکھی گئی تھی اس کا مضبوط ہونا مشروط ہے، بسلامت، کہ فصل سالم رہے، برسات وغیرہ میں تباہ نہ ہو جائے. کہتے ہیں اس کی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، کہ استثناء ارطال معلومۃ من ثمرۃ فی البیع، جیسے عام لوگ جو باغ بیچتے ہیں، ہمارے ہاں تو آم کا زیادہ ہے اور کھجور کا، ممکن ہے کسی اور علاقے میں سیب ہو، کسی کہیں انار ہو، کہیں انگور ہو، تو کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ آم کا باغ آپ کو دیتا ہوں، لیکن مثلا 200 پیٹی مجھے دینی ہے تمہیں، تو کر سکتے ہیں، ارطال معلومہ استثناء کر سکتے ہیں. وَلَوْ تَلَفَ الْبَعْضُ، لیکن اگر بعض زراعت تلف ہو جائے، سقط من الشرط، تو شرط میں سے بھی ساقط ہو جائے گا، بحساب ہی، بحساب تالف. اگر آدھی زراعت ختم ہو گئی تو شرط میں بھی مثلا 1 تولہ سونا رکھا تھا تو آدھا تولہ ختم ہو جائے گا. لأنہ، اس لیے کہ یہ جو عامل ہے کہ شریک، یہ بھی شریک ہے، یا حقیقی شریک نہیں تو شریک کی طرح ہے، کیونکہ شریک تو ہوتے ہیں جو دونوں اپنی جو ہے کیا ہے ملکیت ملا کے کام کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ حِصَّتُهُ مُعَيَّنَةً، اگرچہ عامل کا حصہ معین تھا، ربع یا مثلا ثلث، لیکن بہرحال اس کا نقصان ہوگا تو اس کا بھی نقصان ہوگا. مَا احتمال اللہ یسقط شیء بذالک، احتمال ہے کہ کوئی بھی چیز ساقط نہ ہو. خوب، کس میں سے؟ شرط میں سے، زراعت میں سے تو ساقط ہوگی، بذالک، اس نقصان کی وجہ سے. عملاً باطلاق شرط، بھائی شرط مطلق تھی کہ 1 تولہ سونے کا دو گے، اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی تھی کہ ثابت رہے یا ثابت نہ رہے. وَلَوْ مَدَتِ الْمُدَّةُ، اگر مدت گزر جائے، وَالزَّرْعُ بَاقٍ، لیکن زراعت ابھی باقی ہے، کاٹی نہیں گئی ہے، وَلَلْعَامِلِ الْأُجْرَةُ، تو عامل صاحب پر ضروری ہے کہ وہ اجرت دے. کتنی؟
لما بقی من المدت، مثلا ابھی 1 مہینہ یہ زراعت یہاں کھڑی ہوگی تو 1 مہینہ اس زمین کا جو اجارہ ہوگا وہ دینا پڑے گا. وللمالک، اور مالک کو حق ہے قلعہ اس زرع کے ختم کرنے کا، کاٹنے کا. اذ لا حق للزارع، اس لیے کہ کسان کو کوئی حق نہیں ہے بعدہا اس مدت کے بعد. فیتخیر المالک، تو مالک کو اختیار ہے بین القلع کہ اس زراعت کو ختم کر دے، والابقاء بالاجرت، یا اجرت کے ساتھ اس کو باقی رکھے. ان رضی العامل، اگر عامل راضی ہو بہا اس اجرت پر. والا قلع، لیکن عامل کہتے ہیں بھائی میں اجرت نہیں دے سکتا ہوں، تو مالک اس کو توڑ سکتا ہے. ولا اجرت للمالک علی ما مضى من المدت، اچھا جو مدت گزر گئی ہے اس کی اجرت مالک صاحب کو کچھ بھی نہیں ملے گی. بھائی کیوں نہیں ملے گی؟ فرماتے اس لیے کہ اس نے تو خود اجازت دی تھی کہ اس میں زراعت کرو. لو لم ينتفع بالمقلوع، البتہ اگر مالک کہے کہ بھائی اس زراعت جو ابھی کٹی اس سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ اٹھائے تو نہ اٹھائے. لأن مقتضى العقد، اس لیے کہ عقد کی تقاضا یہ ہے قصر الحق علی الحصۃ، کہ جناب حق جو ہے وہ محدود ہے حصے تک. مع احتمال وجوبها، البتہ احتمال ہے کہ اجرت واجب ہو جائے علی زارع پر. کیوں اور کب؟ لو کان تاخیر بتفریطہ، اگر زراعت ٹائم پر کاشت کرتا تو ٹائم پر یہ کاٹی جاتی. اس نے کاشت کرنے میں دیر کی تھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے. کبھی یہ پانی نہیں تھا، ٹریکٹر نہیں تھا، ہل نہیں چلے، وہ بھی کوئی اور چلاتا تھا، تو یہ ضامن نہیں ہے، ورنہ اس کو اجرت دینی پڑے گی. لتضییعہ، اس لیے کہ اس زارع نے ضائع کیا ہے زمین کی منفعت کو بتاخیر ہی، اپنے لیٹ کرنے کی وجہ سے. ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے فی کون المقلوع بینہما، کہ بھائی یہ جو فصل کاٹا گیا ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں تقسیم ہوگا. بین کون البذر من مالک الارض و زارع، چاہے بیج وہ زمین کے مالک کا تھا یا جو ہے وہ زارع صاحب کا تھا. وَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ قَلْعَهُ بِالْعَرْشِ او مجانن، کیا مالک حقدار ہے کہ اس فصل کو کاٹ دے، اکھاڑ دے اور ساتھ میں عرش بھی لے؟ او مجانن، نہیں بھائی مفت میں کاٹنا ہے کاٹ دو. قولان، اس میں 2 قول ہیں. ظاہر العبارت کا کثیر، اس لما کی عبارت سے بھی جو ظاہر ہوتا ہے اور علماء کے بھی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے عدم ہو، کہ کوئی عرش وغیرہ نہیں ہے. وعلی القول بہی، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں عرش کے، فطریق و معرفت ہی، تو اس عرش کے پہچاننے کا اور معرفت کا کیا راستہ ہے؟ ان یقوم الزرع قائما، اس زراعت کی قیمت کی جائے کہ اگر یہ کھڑی ہو اس زمین میں لیکن اجرت کے ساتھ، الی اوان حصادہ، کب تک؟ جب تک اس کو کاٹا جائے گا. وہ مقلوعن، اور اس کو کاٹا ابھی کاٹ دیں کٹی ہوئی ہو تو اس کے بیچ میں جو تفاوت ہوگا، ٹھیک ہے جناب، اس کو ہم عرش کہیں گے. مثلا بھائی کٹی ہوئی کی قیمت 1 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں تک کھڑی ہوگی اجرت کے ساتھ تو 1.5 لاکھ، تو 50,000 گویا کہ عرش ہے. ولا بد من امکان الانتفاع بالارض، اور ضروری ہے کہ جو زمین آپ دے رہے ہیں زراعت کے لیے اس سے نفع اٹھایا جا سکے. زراعت میں کون سی زراعت؟ المقصودت منہا، جس زراعت کا قصد کیا گیا ہے اس زمین سے. او فی نوع منہا، یا یوں کہیں کہ جناب اس زراعت کی کوئی نوع جو ہے کہ اس زمین سے استعمال کر سکیں. مع الاطلاق، جب وہ مطلق ہے کہ بھائی آپ نے کوئی گندم وغیرہ کی قید نہیں لگائی تھی، چلے زمین دے رہے ہیں آپ مجھے اور کوئی فصل کی قید نہیں لگائی مطلق، تو کوئی نہ کوئی تو فصل ہو سکتی ہو. بیان یکون اللہ معاون، بھائی کون سی زمین ہے جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو اس کے لیے پانی ہو، من نہر سے پانی ہو، اور بئرن یا کنویں سے پانی ہو خوب، یا جناب جو ہے کہ مصنع ایک حوض ہے جو زمینوں کے بیچ میں بناتے وہ ہو. او یا ایسا ہے کہ تسقیہا الغیوث غالباً اس کو جو ہے کہ برساتیں پانی پلاتی ہیں. اب زیادہ تو، یا مثلا وہ کسی نہر وغیرہ کے کنارے پہ ہے، نہر کے سائڈوں سے پانی جو ہے کہ نیچے گرتا رہتا ہے، کہ نیل جیسے دریائے نیل ہے جو کہ مصر میں ہے. وضابط، بھائی قانون یہ ہے زمین کو زراعت دینے کا
امکان الانتفاع ممکن ہو نفع حاصل کرنا بزرعہا اس زمین کی زراعت سے المقصود جو زراعت کا قصد کیا گیا ہے یا المقصودت عادتاً جو عام طور پر مقصود کی جاتی ہے. مثلا گندم ہی اس علاقے میں کاشت ہوتی ہے تو گندم کی صلاحیت ہو. فَإِن لَمْ يُمْكِن لیکن اگر زرع ممکن نہ ہو بطلت المزارعۃ تو یہ مزارعہ باطل ہو جائے گا. وَإِن رَضِيَ الْعَامِلُ اگرچہ عامل راضی بھی ہو تو اس کی رضایت سے عقد صحیح نہیں ہوگا. بس عقد کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ زمین قابل استفادہ ہو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.